قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آن لائن قرآن کورس، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، پروفیشنل مجلس کے تحت اس کا جو سیشن 1 ہے، فرسٹ سیشن وہ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ عز و جل آپ تمام اسلامی بھائیوں کی توجہ، نشاط اور چستی یہ ثابت کرتی ہے کہ الحمدللہ عز و جل آپ میں طلب بھی ہے، تڑپ بھی ہے، اور علم دین کو حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی جذبے کو ہمارے کو سلامت رکھے، اور ہمیں اسی طرح اس مجلس کے تحت جو کورسز کروائے جاتے ہیں ان میں بھرپور شرکت کرنے کی، دوسرے اسلامی بھائیوں کو دعوت دینے کی، جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا اس کو آگے پہنچانے کی منعن توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو سیشن 2 ہے، دوسرا جو سیشن ہے، اس میں ہم انشاءاللہ عز و جل ہمارے پاس تقریباً گھنٹہ ٹائم ہے، تو اس میں انشاءاللہ عز و جل پروفیشنل مجلس کے نگران محمد صبحان اتاری صاحب بھی انشاءاللہ قدم رنجاں فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آخر میں وہ بھی کچھ کلمات طیبات ارشاد فرمائیں گے۔ آپ حضرات اینڈ تک جڑے رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل ڈھیر برکتیں بھی ملیں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اس میں پہلے میں آؤٹ لائنز بیان کر دوں، جیسا کہ آپ کو آپ کی اسکرین پر سلائڈز نظر آ رہی ہیں۔ ان سلائڈز میں بھی ہم کچھ لیں گے، ان سے بھی ہم خوشہ چینی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احکام روزہ اور اسی طرح احکام زکوٰۃ، یہ دو چیزوں پر انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے۔ آپ کو بھی علم ہے کہ گھنٹے میں 2 میجر ٹاپکس کو کور اپ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، اسی طرح سوال بہت زیادہ ہیں، لوگوں کو پیش آمدہ جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ان کے لیے آپ دارالفتاح اہل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے تو وہ میسج کر دیے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ عرض کر دی جائے گی، جیسے بھی ترکیب ہوگی اس کے مطابق۔ تو ہم بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت ہم نے سن لی ہے، تو میری مدنی التجا آپ تمام اسلامی بھائیوں سے یہی ہے، ہاتھ میں تسبیح رکھنے کی عادت ڈالیے۔ جب بھی تسبیح آپ کو یاد کروائے گی کہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا ہے، اس سے ڈھیر فائدہ بھی ہوگا اور برکتیں بھی ملیں گی۔ درود پاک پڑھنا بہت زیادہ کار ثواب ہے۔ پہلے ہم روزے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مناسب وقت پر ہم جو انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ روزے کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ روزہ فرض ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے روزے کیا تھے، روزے کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، روزے کی قسمیں کیا ہیں، عام کا روزہ، خواص کا روزہ، اور پھر اخص الخواص جو اسپیشل پرسنز ہیں، یعنی انتہائی متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا روزہ کیا ہوتا ہے۔ پھر روزے کی کچھ کنڈیشنز ہوں گی، وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اور روزے کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، کن سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، کچھ جدید مسائل ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ پھر اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں، زکوٰۃ کا اعتبار کب کیا جاتا ہے، کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نصاب کی کیا شرائط ہیں، سلیبس آف زکوٰۃ کیا ہے، کوانٹٹی کتنی چاہیے، سونا ہے تو کتنا ہو، چاندی ہے تو کتنی ہو، پرائز بونڈ، پلاٹس، تجارتی سامان، غیر تجارتی سامان، گھر کا اضافی سامان، پھر ہاسپٹل کو دی گئی زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں، بینک کو دی گئی زکوٰۃ کٹوتی ہوتی ہے وہ لگتی ہے یا نہیں، اسی طرح جو ہمارے ٹرانسپورٹ کے حضرات ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، کرایہ آتا ہے کسی مکان کا، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں،
اس طرح جو ہمارے لوکرس میں بینک کے جو لوکرس ہوتے ہیں اس میں چیزیں پڑی ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جو ہے نا وہ تمام انسان بھی اس میں کوشش بھی کریے گا اور توجہ سے سماعت بھی کیجیے گا۔ تو فرض عبادت آپ کے سامنے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے چار جو ہے وہ فرض عبادت ہیں، ان کی چار اقسام ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، دونوں کی جو فرضیت ہے وہ اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ روزے کے بارے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ایسے جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اب روزے پہلی امتوں پر کس طرح فرض تھے، کس طریقے پر فرض تھے؟ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لیکن ان کی صورتحال کچھ مختلف تھی۔ آدم علیہ السلام ہر قمری ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ اور ایک دن آپ افطار کرتے یعنی روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جو حج والا معاملہ ہے تو حج کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے لیے 8 شرائط ہیں بارہ شریف میں جیسے کہ مذکور ہے۔ تو ان 8 شرائط کے پائے جانے کے ساتھ حج فرض ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل اس کی اپلیکیشن جمع ہو رہی ہیں، تو آپ میں سے جو صاحب استطاعت یعنی کہ جس پر حج فرض ہے وہ علماء دین سے رہنمائی کر کے اتھینٹک جو عاشق رسول ہے اس سے رہنمائی لے کر، چونکہ اس پر حج فرض ہے تو اس لیے حج کی جو ہے وہ درخواستیں ہیں اپلیکیشن اس میں سبمٹ کروا دے۔ خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزہ، روزے کی فرضیت قرآن پاک سے اس کا جو ثبوت ہے، میں اس کی پہلے آپ کو ڈیفینیشن عرض کر دوں۔ الامساک عن الفعل والقول، قول اور فعل سے رکنا، یعنی اس میں کھانا پینا اور قربت زوجہ، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ یہ اس کی لٹرل ڈیفینیشن ہے، جو اس کی مکینیکل کہہ لیں یا ٹرمز وائز جو ہے نا وہ ٹرمنالوجی میں ہم جو یوز کرتے ہیں اصطلاحی عرف شرع میں، مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو جان بوجھ کر کھانے پینے اور بیوی قربت سے منع کرنے کا نام روزہ ہے، اور عورت کے لیے حیض اور نفاس سے خالی ہونا بھی شرط ہے۔ یہ چیز اگر ہوگی تو پھر اس کو روزہ کہا جائے گا اور اس پر روزے کی فرضیت کا معاملات ہوں گے۔ اب دیکھیے روزے کی پھر قسمیں ہیں، روزے کی قسمیں، اس کا جو ثبوت ہے وہ قرآن پاک سے ہم اس کی طرف پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت میں نے پڑھ دی ہے، اور اسی طرح حدیث مبارکہ سے ہے، حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ رمضان کا چاند دیکھ لو، افطار نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اگر تم پر ابر کی وجہ سے چاند چھا جائے تو مہینے کا اندازہ لگا لو، یعنی بادل اگر چھا گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مہینہ 29 راتوں کا ہے تو روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، پھر اگر تم پر چاند مشتبہ ہو جائے، مکس ہو جائے، پتہ نہ چلے، 30 کی گنتی پوری کر لو۔ اس طرح دوسری حدیث پاک آن یور اسکرین ہے، روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کا اصل نام آپ میں سے کئی اسلام میں جانتے ہوں گے، پھر بھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن سخر ان کا اصل نام تھا، لیکن چونکہ یہ بلیوں کا ان کو شوق تھا تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کا نام کنیت عطا فرمائی ابو ہریرہ، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیت عطا فرمائی ابو تراب، حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیت دی فاروق، حضرت ابو بکر کو دی صدیق، اسی طرح نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کو کنیت عطا فرمائی۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اعزازی ایک سند ہوتی تھی جو کہ صحابہ فخر سے، خوشی سے اور اعزاز سے بیان کیا کرتے تھے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کنیت عطا فرمائی، اپنے نام سے وہ کنیت جو سرکار کی بارگاہ سے عنایت ہوئی تھی وہ ان کو زیادہ محبوب ہوا کرتی تھی۔ مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کی نسبت سرکار سے ہو جائے وہ چیز اپنی ذاتی چیز پر فوقیت رکھتی ہے، تعلی رکھتی ہے، اس کا لیول اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت بڑی ہے، اور جو نسبت بڑی ہوتی ہے تو اس کی عزت بھی بڑی کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث کے جو راوی کرنے والے، روایت کرنے والے صحابی ہیں، تقریباً 4000 پلس احادیث آپ نے روایت کی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو شکایت کی یا رسول اللہ حدیثیں بھول جاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا حدیثیں بھول جاتے ہو تو آؤ میری بارگاہ میں تم نے سوال کیا، چونکہ میں نماز روزہ تو بتانے صرف نہیں آیا،
मेरी बारगाह में अगर कोई टूटी पिंडली जो लेकर आ जाता है कि अब्दुल्ला बिन अतीक कि या रसूलल्लाह पिंडली की हड्डी टूट गई है। अब आपकी बारगाह में आपका मैं काम गया, तो मैं नागहाँ गिर गया, हड्डी टूट गई, मैं इमाम शरीफ मैंने बाँधा। तो जैसे घिसट-घुसट के मैं आ गया हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अच्छा ठीक है आगे करो। बुखारी शरीफ के अल्फाज़ हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन लगाया हड्डी पर और हड्डी जुड़ गई। अब्दुल्ला बिन अतीक का बयान है, फरमाते हैं जो टाँग सही सलामत थी पहले वाली उसमें इतना दम नहीं था, जितना दम सरकार के लुआब दहन की बरकत से अल्लाह पाक ने अता फरमाया। अगर नबी अलैहिस्सलाम कुएँ में अपना लुआब दहन डालते हैं बेर रोहा में तो वो मीठा हो जाता है। सरकार अलैहिस्सलात व तस्लीम की निस्बत की बड़ी बात है। तो ये मौज़ू बड़ा वास्ट है, इस पर फिर इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के शासन में जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। पोर्टल्स ऑफ हेवन, पोर्टल्स ऑफ स्काइज़ ओपन कर दिए जाते हैं और एक रिवायत में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन ज़ंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं और एक रिवायत में रहमत के दरवाज़े जो है वो खोल दिए जाते हैं। अब अगर बंदा रहमत के दरवाज़े खुले होने के बावजूद भी अपने आप को जहन्नमी लिस्ट में से निकलवा कर जन्नती लिस्ट में शामिल न करवाए, तो नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया बदबख्त है वो शख्स के वालिदैन में से एक या दो उसको बुढ़ापे में मिले, लेकिन उसने उनकी खिदमत करके जन्नत में अपना नाम नहीं लिखवाया। बदबख्त है वो शख्स कि जिसने रमज़ान को पाया, लेकिन फिर भी मेहनत करके, कोशिश करके, तक़वे के लिए अपने आप की एफ़र्ट करके अपना नाम जहन्नमी लिस्ट में से, जन्नत में से नहीं लिखवा सका। फरमाया बदबख्त है वो शख्स। फ़िज़ान सुन्नत में ये हदीस पाक लिखी है, दीगर अहादीस की कुतुब में तो मिल जाती है। तो अगर बंदा रहमत के दरवाज़े खुले होने के बावजूद भी उसमें दाखिल नहीं हो सका, तो फिर आई थिंक कि ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। इसीलिए रमज़ान की रातों को ज़ाय करने के बजाय क्रिकेट में, शतरंज में, ताश में, वीडियो गेम्स में, इसी तरह और जो इज़ाफ़ी काम है, जो कि हमने ऊपर खुद लाज़िम कर लिए हैं, वो करने के बजाय फ़ोकस ऑन योर प्रेयर्स, फ़ोकस ऑन योर रेसिटेशन ऑफ द कुरान। अगर ये नहीं करेंगे तो आँख बंद होने की देर है, फिर आँख खुलती है, फिर पता चलता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। आई कैन नॉट रिटर्न टू दी वर्ल्ड, मैं दुनिया में वापस नहीं जा सकता, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता। अब मुझे यहीं पर ही अज़ाब को फ़ेस करना है, अज़ाब को सहना है और बर्दाश्त करना। उस वक़्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले इनकी पनाह, आज मदद माँग इनसे, कल न मानने की क़यामत में अगर मान गया। तो लिहाज़ा नबी इस्लाम की ग़ुलामी आज ज़रूरी है, आपका कहा मानना आज ज़रूरी है। कल आँख बंद होने की देर है, तो फिर आपकी दौलत आपकी नहीं, आपका बेटा आपका नहीं, आपके कपड़े आपके नहीं, आपकी घड़ी आपकी नहीं, सारी चीज़ें मलिया-मीट हो जाती हैं। रोज़ा किस पर फ़र्ज़ होता है? रोज़े के लिए कुछ शराइत हैं। आक़िल हो, बालिग हो, आज़ाद होना इसके लिए ज़रूरी है और ये जो रमज़ान का रोज़ा है ये जो बीमार बंदा ना हो, यानी ऐसी बीमारी जो कि हर्डल या रुकावट बनती है, वो ना हो तो फिर उस पर रोज़ा फ़र्ज़ होता है। अब बीमार के लिए रोज़ा रखने का हुक्म ये है कि कुछ बंदे ना कुछ बीमार होते हैं लेकिन कुछ वैसे बहाना बनाते हैं। वो कहते हैं नहीं यार हमें ना थोड़ी-सी बीमारी जैसे आप समझ लें कि कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने वाला हिसाब है। कुर्सी पर बैठकर हर एक शख़्स को इजाज़त नहीं है शरई तौर पर कि वो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़े। लेकिन चूँकि मेरी टाँग में हल्की-सी दर्द है, तो मैं खुद ही अज़्यूम कर लेता हूँ, मेरी सेल्फ अज़म्पशन होती है कि नहीं मैं मुझे अलाउ है। मुझे परमिशन है कि मैं कुर्सी पर नमाज़ पढ़ना शुरू कर ना किसी को पूछा, ना किसी को बताया, ना किसी आलिम दीन ऑथेंटिक से आशिक रसूल से पूछा, ना इजाज़त ली। खुद ही जो है ना वो मुफ्ती बन बैठे और काम शुरू कर दिया। तो इसी तरह ये भी है कि मैंने अपने ज़ाती तौर पर ऑब्ज़र्व किया है कि लेंटर भराई करने वाले मज़दूर रोज़ा रखते हैं, वेल्डर रोज़ा रखते हैं, जो बस बॉडी का काम करते हैं वो रोज़ा रखते हैं। लेकिन जो ठंडे कमरों में बैठने वाले लोग हैं, वो रोज़े से कतराते हैं। क्यों जी? हमसे रोज़ा रखा नहीं जाता, हमारा स्टैमिना नहीं है। हमसे रोज़ा रखा नहीं जाता, हमारी बर्दाश्त नहीं है। अब पैसे लेते वक़्त, अल्लाह की नेमतें खाते वक़्त उनकी सारा कुछ ओके है। लेकिन जब बारी आती है इम्तिहान की, कुर्बानी की, कन्नी कतरा जाते हैं। नहीं जी नहीं, हमसे ये नहीं होगा। 11 महीने अल्लाह पाक ने आपको इजाज़त दी, खाओ, पियो, ऐश करो और अल्लाह की नेमतों को उसको खाकर शुक्र अदा करो। 1 महीना रोज़े का है, एक सिर्फ़ 1 महीना रोज़े का, 11 महीना खाने हैं, लेकिन खाते हुए ज़ुबान नहीं थकती, शुक्र करते ज़ुबान थक जाती है। खाते हुए बर्दाश्त पैदा नहीं होती। लेकिन 1 महीना रोज़े का आता है तो फिर नहीं हम भाग जाते हैं कि नहीं जी हमसे ये नहीं होता। बड़ा पहाड़ है जी बड़ा रोज़े का। अगर पहाड़ होता तो मुझे ये बताइए
17 रमज़ान मुबारक आपको याद है 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान की गर्मी तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती, मुल्तान की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो अरब है, 17 रमज़ान मुबारक है। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान पेट पर पत्थर बाँध के आप जो है ना वो रमज़ान में उन्होंने ग़ज़वा लड़ा। तो वो रमज़ान में जो ग़ज़वा लड़ते हैं, तो क्या उनमें बर्दाश्त नहीं थी? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके बारे में आता है, मर्दान अरब में लिखा है, 35 किलो की तलवार, एक आपकी 35 किलो की तलवार होती थी और एक इस हाथ में और एक इस हाथ में और खालिद बिन वलीद लड़ रहे हैं, इसीलिए आपको सैफुल्लाह कहा जाता था। 35 किलो की तलवार इस हाथ में, 35 की इस हाथ में, यानी 70 किलो वज़न उठा के वो मर्द मुजाहिद लड़ता है और आज हमसे 20 किलो आटे का तोड़ा नहीं उठाया जाता। हमारा जवान जो है वो उठा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन तवज्जो नहीं है, प्रेफ़रेंसेस नहीं है। वजह ये है कि कुरान पाक हम समझें, फिर हम तरावी में खड़े होने के लिए हमें शौक पैदा होगा, लेकिन हमें समझ नहीं ना आती, इसलिए हम जल्दी भाग जाते हैं और वो देखिए कि लोग जो है ना वो धूप में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, कभी किसी चीज़ के असूल के लिए, कभी किसी चीज़ के असूल के लिए खड़े हो लेंगे वहाँ पर, लेकिन कुरान पाक पढ़ने सुनने के लिए तरावी में 1 घंटा उनके पास नौजवानों के पास टाइम नहीं है। क्यों जी? हम थक जाते हैं। तो भई उधर जो है ना वो चीज़ें लेते वक़्त कोई भी चीज़ हो अनिमन, वो उस वक़्त थकावट नहीं होती। क्यों? उस वक़्त दिल चाह रहा होता है कि नहीं हम एंटरटेनमेंट लें, हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें और हम जो है ना वो ये काम करें, वो काम करें, वहाँ खड़े हो लेंगे, धूप में खड़े हो लेंगे। लेकिन तरावी में पंखे के नीचे, एसी के नीचे सम टाइम खड़े होने के लिए इमाम साहब बुलाते हैं, नमाज़ी हज़रात बुलाते हैं, मस्जिद इंतज़ामिया बुलाती है, लेकिन हमारा जवान नहीं जाता। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इसलिए एक सजदा हम नहीं ना करते, फिर हम झुकते हैं। कभी किसी लाइन में, कभी किसी लाइन में, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। तो इसलिए एक सजदा करें और एक सजदा रब को उसको रब समझकर, अपनी आजिज़ी शो करके, अपनी आँखों को तर करके और अपने दिल को इत्र गुलाब से धोकर, इश्क रसूल इसमें समाकर, फिर सजदा करें। फिर आप ऐसा नहीं होगा कि आप जुमे पर फ़र्ज़ पढ़ के यहाँ पढ़ने के लिए आएँगे और जूता उठा के भाग जाएँ, फिर ऐसे नहीं होगा। फिर आप जुमे की 14 रकअतें पढ़ के जाएँगे। आप दरूद व सलाम पढ़ के जाएँगे। आप खतीब साहब से, इमाम साहब से मिल के जाएँगे। फिर आपको तसल्ली होगी, आपको हलावत होगी। कसम ब खुदा इबादत की जो हलावत है उसका मज़ा ही कुछ और है। काश हम ये लेने वाले बन जाएँ, तो हमें किसी और मज़े की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मुसाफ़िर और रोज़ा जो है वो मुसाफ़िर के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है। और मुसाफ़िर को ये अलाउ है, लेकिन मुसाफ़िर होता कौन है? बीइंग अ ट्रैवलर उसके लिए कई शराइत हैं और वो तब ही होगा कि जब वो मुसाफ़िर जो है वो 92 किलोमीटर के इरादे से घर से यानी अपने शहर की दूर से निकल जाए। जब वो शहर के दूर से निकलेगा तो वो मुसाफ़िर है। अब जब फ़र्ज़ रोज़ा है तो वो उसको अलाउ है कि वो छोड़ सकता है। अल्लाहु अकबर! बूढ़ों के लिए रोज़े का हुक्म ये है कि अगर कोई बंदा शेख़ फ़ानी है और उसी मरज़ में उसका इंतकाल हो जाएगा, तो फिर उसको अलाउ है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है और उसका वो अगर वो फ़ौत हो जाता है, अब अगर उम्मीद नहीं है कि वो वापस ठीक हो सकता है बेचारा या उम्मीद नहीं है कि वो सेहतयाब हो सकता है, उसको शिफ़ा मिल सकती है, तो फिर वो बंदा, वो बूढ़ा जो है वो उसका फ़िदया भी दे सकता है। लेकिन ये उसके लिए ख़ास सर्कमस्टेंसेस है, अदरवाइज़ ही इज़ नॉट अलाउड टू गिव एनी फ़िदया टू एनीवन। औरतों के मख़सूस अय्याम में हैज़ या निफ़ास में जो रोज़े का हुक्म है, इसमें भी अगर औरत को जो है वो हैज़ वाला मामला है और या निफ़ास वाला मामला है, हैज़ वो खून जो मेंसेस के तौर पर आता है और जो निफ़ास वाला खून है वो विलादत के बाद जो है वो जारी होता है। तो इन अय्याम में औरत को अलाउ नहीं है कि वो जो है वो रोज़ा रखे और उस सूरत में फिर उसको रोज़ा छोड़ना होता है। लेकिन इसकी फिर उसको कज़ा करनी होती है, तो लेकिन आम तौर पर इस तरफ तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से जो ख़वातीन होती हैं, वो तवज्जो ना करने की वजह से गुनहगार हो जाती हैं। तो इसलिए नमाज़ और रोज़ा जो है वो इस हालत में हराम है। तो ऐसी हालत में नमाज़ और रोज़ा सही होते ही नहीं हैं। तिलावत कुरान पाक या कुरान पाक की आयात मुक़द्दसा या उनका तर्जुमा छूना, ये सब चीज़ें हराम हैं। एहतियात उसके लिए इख्तियार है कि छुप कर खा ले, ये ज़ाहिरन खा ले, वो कर सकती है। रोज़ादार की तरह रहना उस पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन छुप कर खाएगी तो खाना उसके लिए छुप कर खाना ये बेहतर है, ख़ुसूसन हैज़ वाली के लिए, ताकि घर में से किसी को इल्म ना हो कि ये औरत जो है वो हैज़ में है।
इसी तरह हमल वाली या दूध पिलाने वाली औरत को अगर अपनी या बच्चे की जान जाने का सही, मैं कह रहा हूँ सही का वर्ड साथ में नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, के सही अंदेशा है, अपने तौर पर अज़्यूम नहीं करना, सही अंदेशा है किसी अ, मुसलमान हाज़िक तबीब के मशवरे के साथ, तो उसको इजाज़त है कि वो उस वक़्त रोज़ा ना रखे। ख़्वाह दूध पिलाने वाली बच्चे की माँ हो या दाई हो, अगरचे रमज़ान मुबारक में दूध पिलाने की नौकरी इख्तियार उसने की हो, फिर भी उसको इजाज़त है। भूख और प्यास ऐसी हो कि हलाक होने का खौफ सही हो या नुकसान अक़ल का अंदेशा हो, अक़ल जाने का या ज़ाइल होने का अंदेशा हो, तो फिर वो रोज़ा ना रखें, यानी उनको ये इजाज़त है, औरतों को इजाज़त है। अब बारी है जी सहर व इफ्तार की। सहर व इफ्तार में बहुत बेहतियाती होती है। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इसमें उथल-पुथल कर देते हैं और फिर जो है ना वो रोज़े के मामले में बड़ी बेहतियाती से काम लेते हैं। सबसे पहले जो सहरी का मामला है ना, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा, स्याही के डोरे से, वो फटकर फिर रात आने तक रोज़े पूरे कर लो। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है सहरी करना, अगरचे खाने-पीने की तरह आप में हमारे किसी खाने-पीने के मोहताज नहीं है हमारी तरह, और बल्कि नबी अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। सहाबे किराम को आपने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को देखा पेट पर जो है वो पत्थर बाँधे हुए हैं। अब आपने पूछा, क्या हुआ भई? पेट पर पत्थर क्यों बाँध रखे हैं? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपको देखा, आप रोज़ा रख रहे हैं, हमारी ये नीयत है कि हम आपको फ़ॉलो करें, आपकी इत्तिबा करें। क्योंकि अल्लाह पाक भी ये इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह को की मोहब्बत चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। ऐ हबीब आप कहें, यानी अल्लाह खुद नहीं फरमा रहा, ऐ हबीब आप कहें, आपसे कहलवाना मकसूद है। तो आप कहेंगे तो बात इनको समझ में आ जाएगी। तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो। डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जाओगे तो औंधे मुँह गिर जाओगे। मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। तो अपने हबीब अलैहिस्सलाम को उसने इसलिए भेजा ताकि हबीब के ज़रिए से मुझ तक जो आएगा वो एक्सेप्टेड है। हबीब के ज़रिए से जो मुझ तक नहीं आएगा वो रिजेक्टेड है। तो इसलिए एक्सेप्टेड की लिस्ट में आना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। नबी अलैहिस्सलाम से ने पूछा, क्या हुआ? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम आपको फ़ॉलो करना चाहते हैं। आपको देखा है कि आप 2-2 दिन खाते नहीं हैं, 3-3 दिन खाते नहीं हैं, ना सुबह ना शाम कुछ भी नहीं। तो हमने भी क्या कहा कि 2-2 दिन का भी रोज़ा होगा शायद, तो हमने रोज़ा रखना शुरू कर दिया। आपने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली अबीतु इंद रब्बी युतइमुनी व यस्क़ीनी, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, तुम में से कौन है जो मुझ जैसा है? मेरा जो मामला है वो अल्लाह के यहाँ ऐसे है, मैं अल्लाह के पास खाता भी हूँ, वो मुझे खिलाता भी है, मैं उसके पास रात गुज़ारता हूँ। तो उसका दीदार जब मिल जाता है तो मुझे किसी खाने-पीने की ज़रूरत ही नहीं रहती। हाँ, तुम्हारा मामला जुदागाना है। तो इसलिए देखिए नबी इस्लाम और दूसरे इंसान, दूसरे इंसान की उँगली कटे तो खून निकलता है। नबी इस्लाम की उँगलियों से पंज आब रहमत की नदियाँ जारी हैं, वाह वाह! आला हज़रत फरमाते हैं, नबी सलाम दूसरा शख्स लुआब दहन किसी पानी में डाले तो उसका बेटा पीने को तैयार नहीं, खार खाएगा, घिन करेगा। नबी इस्लाम लुआब दहन खारी कुएँ में डाल दें तो बेर रोहा वो आबे ज़मज़म से अफ़ज़ल हो जाता है। क्यों? आबे ज़मज़म निकला एड़ी से, हज़रत इस्माइल की रेड़ी से, और यहाँ सरकार का लुआब दहन लगता है। तो उसमें जो पानी, उसको जो निस्बत होती है वो मुँह से निस्बत होती है, और फिर मुँह भी किसका? सरदार अंबिया का, तो वो अफ़ज़ल हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम गुठलियों पर कुछ पड़ें तो 1400 सहाबे किराम को खाना काफ़ी हो जाता है। हज़रत जाबिर के घर तशरीफ़ लाते हैं, गूँधे हुए आटे में लुआब दहन डालते हैं, हंडिया में डालते हैं, फरमाते हैं 1400 सहाबे किराम को काफ़ी हो गया, और कोई लुआब दहन डाले तो हंडिया उसके घर वाले नहीं खाएँगे। तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम का मामला बिल्कुल ही जुदागाना है। आप बात को किसी और पर क़ियास करना अक़ल के खिलाफ़ है, और जो करेगा उसकी अक़ल में भी वाक़ई खलल है कि सरकार तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात तो अराउल वरा है, वो तो किसी तकड़ी में, किसी तौल में, किसी वज़न में आने के काबिल, हम हमारे तकड़ी में ऐब है, कसूर है। नबी अलैहिस्सलाम की तो शान बड़ी अराउल वरा है, बड़ा अल्ला मक़ाम अल्लाह ने उनको दिया, अल्लाहू अकबर। तो इसलिए सहरी करना नब सरकार की सुन्नत है। आप खाने-पीने में मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपने किया ताकि मेरे गुलामों को मेरा तरीका इख्तियार करें, तो उनको इस पर सवाब हासिल हो। तो इसलिए हज़रत शेख शरफ़ुद्दीन अल-मारूफ़ बाबा बुलबुल शाह रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी रहमत से इतनी ताकत बख्शी है कि मैं बगैर खाए-पिए, बगैर सादो-सामान ज़िंदगी के अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकता हूँ। लेकिन चूँकि सरकार की ये सुन्नत नहीं है, इसलिए मैं नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ही अपनाऊँगा।
اب اس میں سحری میں تھوڑا سا نا معاملہ یہ ہے کہ ابتداً مسئلہ یہ تھا، اوائل اسلام کی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ رات کو اٹھ کر سحری کرے تو اس کو سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہیں جاتا۔ اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھائے گا تو کھانا پینا منع تھا۔ اللہ پاک نے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ معاملہ ہوا تو اللہ پاک نے ان کی وجہ سے ہمیں اجازت دے دی کہ تم اگر سو بھی گئے ہو نا تراویح پڑھ کے، اس کے بعد اٹھ جاؤ، اٹھ کے تم کھا پی لو، تمہیں الاؤ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کے ہم پر بہت زیادہ احسان ہے۔ تیمم نہیں تھا، سرکار کے صحابہ کی وجہ سے تیمم الاؤ ہوا۔ یہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے پاس جانا منع تھا، یہ صحابہ کے جانے کی وجہ سے ہم پر الاؤ ہوا۔ سحری کا معاملہ ہے ہی نہیں تھا اس طرح، لیکن سرکار کے صحابہ کی وجہ سے ہم پر الاؤ ہوا۔ تو یہ کتنی برکتیں ہیں سرکار کے صحابہ کی۔ ان اللہ اختار علی اصحابی، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا روز ازل میں۔ اللہ نے جس کو چنا، اللہ نے جس کو سلیکٹ کیا، اس نے دیکھا کائنات میں سارے دلوں میں سے جو اچھے دل تھے وہ اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ دی انبیاء کے بعد۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بہت شانیں ہیں، آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سرکار کے صحابہ کے شانیں بیان کرتے رہا کریں، آپ کی زبان میں مٹھاس بھی ہو جائے گی اور تاثیر بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ چونکہ یہ سنت ہے، اب اس میں تھوڑے سے معاملات یہ ہیں کہ سحری میں تاخیر سے مراد کیا ہے؟ سحری میں لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اپنی اذان کو چھوڑ کے، اپنی اذان ختم ہو گئی، لیکن پھر وہ کہتے ہیں وہ فلاں جگہ سے اذان کی آواز آ رہی ہے، تو لہذا کھاؤ پیو، ابھی بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، چلو بیٹا تم بھی کھا لو، میں بھی کھا رہا ہوں، میں بھی کھا رہی ہوں، تم بھی کھا لو۔ تو اس طرح بیٹے کا بھی گیا، والدہ کا بھی گیا، والد کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اعلان جو ہوتا ہے، جو سائرن بجتا ہے یا اعلان ہوتا ہے، وہ اعلان ہو اور 3 منٹ پہلے ہی ہو جائے، اور جیسا کہ میرے رسول نے فرمایا کہ اس طرح اعلان ہو جائے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی آج سحری کا اختتام کا وقت یہ ہے، مثال کے طور پر 4:10 ہے، 7 منٹ ہو چکے ہیں، اپنے کھانے کو کلوز کر لیجئے، 3 منٹ بعد سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اس طرح اعلان ہو جائے تو ٹائم کا مینشن کر دیا جائے، تو اس طرح انشاءاللہ جل ہر کوئی اپنے وقت کے مطابق اس کو ٹھیک کر لے گا۔ اور اگر اس میں اذان جب ہوتی ہے نا تو پھر ہم کھانا پینا، وہ اذان فجر کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو ہر نماز کے لیے ہوتی ہے، تو پھر اگر ہر نماز میں کہنا ہے کہ اذان کے ساتھ ہم نے کھانا پینا، تو پھر ظہر کے ساتھ بھی کھائیں پیئیں، عصر کے ساتھ بھی کھائیں پیئیں۔ ظہر کے ساتھ عصر کے ساتھ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیوں؟ اذان نہیں ہو رہی، یہ بھی تو اذان ہی ہے۔ تو اس صورت میں سمجھنا یہ پڑے گا الٹیمیٹلی کہ بھئی اذان نماز کے لیے ہو رہی ہے، اذان روزے بند کے لیے نہیں ہوتی۔ تو میرے بھولے بالے اسلامی بھائیوں، اس چیز پر ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اذان اور سحری کا جو میں نے جو نا وہ آپس میں کنیکشن تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ افطار کا جو وقت ہے، افطار کا وقت جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو افطار ہو جاتا ہے۔ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، جلدی سے یہ مراد ہے کہ جب افطار کا ٹائم ہو جائے، مثال کے طور پر 5:06 ہے، 7:11 ہے، تو جب 11 منٹ ہو جائیں تو اس کے بعد دیر نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں جی میں ذرا واش روم سے ہوا ہوں، میں ذرا قرآن پاک تلاوت کر لوں، میں جی 2 نفل پڑھ لوں، اس کے بعد روزہ افطار کروں گا، نہیں۔ اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر کرنے سے پھر معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جب جو ہی ٹائم ہو چکا ہے کنفرم کہ اب ٹائم ہو چکا ہے، اب آپ روزہ افطار کر لیجئے۔ اب روزے کو توڑنے والی چیزیں میں کچھ جو ہے نا وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ حقہ، سگار، سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہیں پہنچتا۔ خیال ہے نا، خیال ناقص ہے۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گچے پی اس کی تھوکتا رہے لیکن پھر بھی اسے روزہ، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء چلے جاتے ہیں۔ اس طرح شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گل جاتی ہیں، وہ بھی رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ رکھی اور تھوک نکل گئے، تھوک چونکہ اس سے مل چکی ہے تو اس لیے روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا اور خون تھوک سے زیادہ تھا یا برابر تھا، لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ حلق میں محسوس ہوا، فیل ہوا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کم تھا اور ٹیسٹ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو پھر چونکہ کم ہے اس لیے روزہ بچ جائے گا، ٹوٹے گا نہیں۔
روزہ یاد رہنے کے باوجود حکنا لے لیا یا ناک کے نتھنوں میں سے دوائی چڑھا لی، جیسے وہ مطلب نسوار وغیرہ چڑھاتے ہیں جو لوگ چڑھاتے تھے، تو اس سے روزہ چلا جائے گا۔ اچھا کلی کر رہے تھے، تو کرتے کرتے بغیر ارادہ نہیں ہے میرا، لیکن پھر بھی پانی حلق سے اتر گیا، ناک میں پانی چڑھایا، ناک میں چڑھ گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا اس صورت میں۔ تو بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ پانی ڈال کے نا حلق میں ایسے منہ اوپر کر کے تو اس کا غلغلہ ایسا کرنے لگ پڑتے ہیں، اس صورت میں پانی ڈیفینیٹلی چلا جاتا ہے، تو جب چلا جاتا ہے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں نے جان بوجھ کر تو نہیں بھیجا، نہ میں نے پیا ہے، لیکن خود بخود لیکن میں نے وہ عمل کیا، وہ میں نہ کرتا، تو جو اس طرف رستہ جاتا ہے میں اس رستے پر ہی کیوں گیا؟ غلط منزل والے راستے پر ہی کیوں پڑا؟ تو میں اس کو تو سلیکشن کا تو مجھے اختیار تھا، لیکن جب میں راستہ اختیار کر لیا، اب تو منزل پر تو پہنچ رہا ہوں، اسی منزل نے آنا اور کس نے آنا؟ اس میں پھر آگے جا کے اختیار ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر! سوتے میں نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے کا تھوک نکل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر دوبارہ نکل لیا، روزہ چلا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ آنسو منہ میں چلا گیا اور آپ اسے نگل گئے، قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہیں جائے گا، اور زیادہ تھا تو اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ چلا جائے گا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہوگا۔ بعض اوقات روزے میں نا کیا ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ لو جی روزہ گیا، تو روزے میں خود بخود کیا ہو جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ سو لوگوں کا یہ کہنا ہے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو ماہ رمضان میں خود بخود کیا آئی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر کی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کو مقام پر حدیث پاک ہے جس کو خود بخود کیا آئی اس پر قضا نہیں، جس نے جان بوجھ کر کیا کی وامٹس کی وہ روزے کی قضا کر لے۔ روزے میں خود بخود کتنی ہی بار کیا آ جائے بالٹی کیوں نہ بھر جائے تھوڑی تھوڑی کر کے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود یعنی یاد ہے پھر بھی قصدن وامٹ کی ہے کیا کی ہے اور وہ منہ بھر ہے، منہ بھر کہتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول، یعنی میں منہ پر وہ کر رہا ہوں بند کر رہا ہوں لیکن پھر بھی وہ باہر آ گئی یا ناک کے ذریعے سے باہر آ گئی، یہ ہوتی اور منہ بھر، تو منہ بھر جب آئے گی تو روزہ اب ٹوٹ جائے گا، اس میں یہی حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ قصدن منہ بھر ہونے سے جو کیا ہے نا وہ بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جب وہ پانی کی ہو، کھانے کی ہو، یا کوئی کڑوا پانی ہے یا خون ہے، تو پھر جو ہے نا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر صرف بلغم نکلا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر! منہ پر سے کم ہو اور منہ ہی سے دوبارہ واپس چلی جائے تو ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ پر کیا بلا اس کے اختیار کے بغیر ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی روزہ فنش ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر! صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفارہ جو ہے نا وہ اس کی کچھ صورتیں ہیں، کفارے کے یعنی کن چیزوں میں آمدن اگر کسی چیز میں کیا تو اس صورت میں کفارہ ہوتا ہے، اور لیکن اگر قصد یا پھر جو ہے وہ آمدن کے معاملات میں کچھ ہوتا ہے اس میں کفارے کی صورتیں بنتی ہیں۔ رمضان المبارک میں کسی عاقل بالغ مقیم نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا، مجبوری کوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے بیوی کے پاس چلا گیا، جمع کر ڈالا یا کروایا یا کوئی بھی چیز لذت کے لیے کھا یا پی لی، روزہ ٹوٹ گیا۔ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کفارہ سماعت کرنا ذرا ضروری ہے، ظاہر ہے کفارہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھنا ہے۔ تو کفارہ جو ہے وہ روزے کا یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر پے در پے مسلسل روزے رکھے، مسلسل پے در پے یعنی کنزیکٹیولی یا کنٹینیوسلی جو سمجھ لیں وہ روزہ رکھے گا، اگر کسی نے روزہ توڑ دیا یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا کفارے والی صورتوں میں، اور ایک جو توڑا ہے وہ بھی رکھنا ہے، یعنی 61 روزے رکھنے ہیں لگاتار، اگر درمیان میں 30 رکھے پھر ناگا ہو گیا
پھر دوبارہ زیرو سے رکھنے پڑیں گے. تو اس لیے پہلے ہی بندہ احتیاط کر لے، روزہ توڑنے کی طرف نہ جائے. چلا جائے گا تو پھر ظاہر خرابی لازم آئیں گی. اور ظاہر ہے اس میں باندی غلام تو نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر مسلسل 60 روزے رکھنے ہوں گے. تیسرا آپشن یہ ہے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ کنڈیشن ہے، اگر ان میں سے دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں تو اب یہ نہیں کر لینا کہ نہیں جی میرے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، دونوں ہی نہیں ہے. تو ہوتی ہیں ممکن، تو ممکن نہیں ہے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس صورت میں پھر یہ اس کے کفارے کے احکامات ہوتے ہیں، روزے کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے، اور روزے کے پھر کچھ جو ہے نا وہ میں مکروہات عرض کر دیتا ہوں. روزے کے جو مکروہات ہیں اس میں ایسی چیزیں نہ کرنا کہ جس سے روزے جو ہے نا وہ روزے ٹوٹنے کی طرف بات چلی جاتی ہے. جھوٹ، چغلی، غیبت، اسی طرح بد نگاہی، گالی دینا، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا، داڑھی مڈانا، یہ ساری چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں. روزے میں اور زیادہ ان کی حرمت بڑھ جاتی ہے، ان کی وجہ سے روزے میں کراہت لازمی آتی ہے، روزے کی نورانیت جو ہے وہ چلی جاتی ہے. مکروہات کا مطلب یہ ہے کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، روزہ تو چلا جاتا ہے لیکن نورانیت جو ہے وہ چلی جاتی ہے، حلاوت نصیب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کے حدیث سے پاک بھی ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑ رہا، بضد ہے کہ میں جی یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اللہ پاک کو اس کی کچھ حاجت نہیں ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. کس لیے چھوڑا؟ اللہ پاک کے لیے چھوڑا. لیکن اللہ پاک کے لیے چھوڑنے کا مطلب اس کے سارے ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا ضروری تھا، اس نے نہیں کیا. تو پھر وہ کھانا پینا کیا سارا کچھ چھوڑ دے؟ سانس لینا بھی چاہے چھوڑ دے، اللہ پاک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے ان چیزوں پر جانا وہ ضروری ہے. روزہ دار کا بلا عذر کسی چیز کو چکھنا یا چبانا بلا عذر، کوئی نہیں، مطلب اس کا بچہ بچہ کوئی نہیں ہے کہ جس کو وہ پلائے گی کھلائے گی، اس کے لیے غذا نرم کرے، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. بغیر عذر کیا نہیں جناب وہ چکھ رہا ہے یا اس کو چبا رہا ہے، یہ مکروہ ہے. تو یہ ہے چکھنے کے لیے عذر. عورت کا شوہر بد مزاج ہے، اگر وہ چکھے گی نہیں تو ظاہر ہے اس کو معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر وہ چکھ لے صرف یہاں سے اوپر اوپر تک، اور پھر اس کو تھوک دے. اور یا بچے کے لیے عذر ہوتا ہے، بچے کو چبا کے دینا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کر سکتی ہے. تو ہاں پھر یہ صورت بنائے کہ کوئی حیض و نفاس والی عورت اگر گھر میں ہے دوسری تو اس سے چبوا لے. وہ معاملات اس میں یہ اس کی صورت بنا. لیکن یہ دیکھیں اگر کسی کا مدنی ذہن ہوگا نا تو پھر یہ کام کرے گا یا کرے گی. اگر مدنی ذہن نہیں نہ ہے تو پھر اس کو حل نہیں ملیں گے، پھر اس کو حل ہارے کا یہی جائے گا، شریعت کے خلاف ہی اس کے ذہن میں آئیں گے. تو ہاں اگر شرعی ذہن ہوگا، ذہن مدنی ہوگا، ذہن اسلامی ہوگا، اور وہ دیکھے گا کہ یار میں نا کوئی ایسا حل تلاش کروں جس میں میرے روزے پر اثر نہ پڑے، تو اللہ پاک حل نکال دیتا ہے. صرف سوچنا تھوڑا سا پڑتا ہے، ابتدا خود کرنی پڑتی ہے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، اور داڑھی مونچھ میں یہ سونگھنا جو نا وہ مکروہ ہے، لیکن داڑھی مونچھ میں تیل لگانا، سرما لگانا وغیرہ یہ مکروہ نہیں ہے. اور روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگھ بھی سکتے ہیں، کپڑوں پر لگا بھی سکتے ہیں. روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، جس طرح اور دنوں میں کر سکتے ہیں روزے میں بھی کر سکتے ہیں. اور ہاں یہ ہے کہ وہ برش وغیرہ جو ہوتا ہے نا اس سے روزہ ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں، اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈک پہنچانے کے غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈک کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے. ہاں پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹے ہوئے میرا تو روزہ ہے، مجھے تو بہت روزہ لگ رہا ہے، تو یہ اس میں کراہت آتی ہے. اپنی چیز کو کیوں ظاہر کرتے ہیں، کیوں دکھلاوا کرتے ہیں؟ ریاکاری کے بغیر کیا ہمارا عبادت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی؟ کیا ہم کمپلیشن کی طرف جا نہیں سکتے جب تک ہم دکھلاوا نہیں کریں گے، جب تک ہم شو آف نہیں کریں گے؟ تو اس شو آف کو ذرا رہنے دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہے. یہ بات کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ روزے میں نورانیت ہوتی ہے، ورنہ پھر نورانیت آپ کی چلی گئی، پھر بندہ وہ دیکھے نا نماز پڑھنے آیا اور 2 4 منٹ 10 منٹ 12 منٹ لگا کے چلا گیا، لیکن اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی. جب نماز قبول نہیں ہوئی تو پھر اس کے آنے کا ٹائم دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب بولتے ہیں جی روزے کی جو قسمیں ہیں نا جی، یہ آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. روزے کی جو ہے وہ قسمیں، کچھ عوام کا روزہ ہے، خواص کا روزہ ہے، اور اخص الخواص کا روزہ ہے. شریعت کے اسلام میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن کھانے پینے اور سیکس سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں. عوام کا روزہ یہی ہے. خواص کا روزہ کھانے پینے اور سیکس سے رکنے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا، یہ خواص کا روزہ ہے. اور اخص الخواص کا روزہ اپنے آپ کو تمام امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے.
تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھوں اور پاؤں کا روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، وعدہ خلافی، کسی کی دل آزاری، کسی کی شکایتیں لگانا، یہ کام کرنے سے ہمیں اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں جی زکوٰۃ کی طرف، وقت کافی ہو چکا ہے۔ زکوٰۃ کو اس کی جو فرضیت ہے اس کو اب ہم جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں۔ زکوٰۃ میں سب سے پہلے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے آیت کریمہ شروع میں پیش کی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، مشہور حدیث آیت کریمہ ہے، اور خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم اللہ سمیع علیم۔ اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگلی آیت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، فلاح پاتے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ زکوٰۃ کا جو مفہوم ہے حدیث پاک میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ پاک مال دے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں اس کے سامنے کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیے جائیں گے، اس کی بادشاہ پکڑیں گے اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سرکار نے آیت کریمہ تلاوت کی، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ زکوٰۃ دینی بڑی ضروری ہے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے 100 میں سے 2.5 روپے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، باقی 97 انسان تیرے، تو نے صرف 2.5 روپے مجھے دینے ہیں، وہ بھی دیتے ہوئے بندہ بڑے ہی بہانے کرتا نہیں جی میں تو وہ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو جی فلاں کو دے دی، میں تو جی اس کو ڈھمکانے کو دے دی۔ تو اس طرح کر کے ہم جناب وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جب ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم سے لے لیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ تو محل کی چہل ہے، تو جس میں بھی رہے گی اس کو میلا کر دے گی، اس لیے اس کو پہلے ہی الگ کر دینا ضروری، ثواب بھی ملے گا، اللہ پاک بھی راضی ہوگا، باقی مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں ڈاکٹر کو دینے پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی کار کا ٹائر پنچر ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آ جائے، پیسے نکل جائیں گے، لیکن رہیں گے نہیں آپ کے پاس۔ یہ میری آپ کو کلیئر جو ہے نا وہ اعلان ہے، اناؤنسمنٹ ہے، رہیں گے نہیں آپ کے پاس، نکل جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ میرے منہ پر نشان ہو، میرے گھٹنوں پر نشان ہو ایکسیڈنٹس کے، وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس صورت میں نکلے، تو بجائے اس کے نہ مجھے ثواب ہوگا اور نہ فقیر کے پاس جائیں گے وہ، اور اسی طرح نہ جو ہے نا وہ میرا فرض ادا ہوگا، کتنے نقصانات ہیں۔ تو اس لیے سیدھے طریقے سے خود ہی زکوٰۃ دے دینی چاہیے، ورنہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کا معاملہ۔ زکوٰۃ کے وجوب کی شرطیں یہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو، اور مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہو، پورے طور پر اس کا مالک ہو، نصاب کا قرضے سے فارغ ہونا، یعنی یہ نہیں کہ 60-70 ہزار اس کا نصاب ہے تو لاکھ روپے اس پر قرضہ ہے، وہ تو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس لیے پہلے قرض ادا کرے، بعد میں دیکھیں بچتا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی یہ نہیں کہ اس میں 60-70 ہزار اس کے پاس تو ہے، زکوٰۃ کا بندہ ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالی اس کے برابر اس کے پاس مال ہے، بچت ہے، لیکن اس کو حاجت اصلیہ ہے جس کی وجہ سے مثال کے طور پر اس نے جو ہے نا وہ روز کا پیٹرول ڈلوا کے جاب پہ جانا ہوتا ہے، وہ اس میں سے کم ہو رہا ہے، یا اس میں بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ 60-70 ہزار سے 70 ہزار تھا لیٹ سپوز، تو وہ 60 رہ گیا، 65 رہ گیا، تو پھر اس صورت میں بھی حاجت اصلیہ سے فراغت بڑی ضروری ہے، پھر زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ مال کا نامی ہونا ضروری، بڑھنے والا ہو۔ اب مال بڑھنے والا اس میں پھر کافی اس میں ڈیٹیل ہے، میں کچھ مختصر عرض کر دوں۔ مال نامی ہونے کا مطلب ہے کہ مال تجارت والا ہو، حکمی طور پر بڑھے، جیسا سونا چاندی ہے، بڑے بڑے بڑھ جاتے ہیں، تو وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کی قیمت اوپر جا رہی ہے، اور یا پھر حقیقی طور پر بڑھنے والا ہو، جیسے مال تجارت ہے، تو وہ پڑا بھی رہے، اس کی قیمت بھی مہنگا مہنگا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیل ہوگا، اس کی پرچیزنگ ہوگی، اس کی سیلنگ ہوگی، تو پھر جو ہے نا وہ پروفٹ آئے گی، وہ یوں بڑھے گا۔ سال کا گزر جانا، سال قمری ہونا ضروری ہے، اگر قمری سال نہیں ہوگا تو شمسی سال کا حساب لگائیں گے، چونکہ وہ اس میں 11 یا 13 دنوں کا فرق ہوتا ہے، شمسی سال بڑا ہوتا ہے، جو کوئی اس حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگائے گا، لو جی میں تو شمسی حساب سے سال لگاتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، وہ حرام ہے، حساب لگانا شمسی سے وہ حرام ہے، تو اس لیے حرام کام نہیں کرنا، حلال کام کرنا ہے، قمری حساب کا حساب لگانا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر 2 قسمیں جی، مال کی زکوٰۃ اور افراد کی زکوٰۃ۔ صدقہ فطر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، سونا چاندی میں زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے،
चांदी का निसाब 52.5 तोले है। सोने में 7.5 तोले, मतलब यह है कि 7.5 तोले, सिर्फ़ 7.5 तोले सोना है और उसके पास दीगर चीज़ें नहीं हैं, तो फिर सोने का निसाब उसके पास मौजूद है। चांदी में 52.5 तोले देखा जाता है। इसकी फिर अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें बड़ी डिटेल है, बड़े सवालात हैं। तो वक़्त मुनासिब पर इंशाल्लाह आप दारुल सुन्नत से पूछ सकते हैं। माल तिजारत में प्लॉट लेते वक़्त ये नीयत मेरी ये थी कि मैं इसको बेचूँगा, फिर और प्लॉट लूँगा, फिर बेचूँगा, फिर और प्लॉट लूँगा। ये तिजारती प्लॉट है। लेते वक़्त जो नीयत थी ना आपकी वो मोतबर है। लेने के बाद या लेते वक़्त आपकी नीयत ये नहीं थी, लेने के बाद नीयत 100 बार चेंज हो गई, उसका एतबार नहीं होगा। मवेशियों पर ज़कात है, मवेशी जैसे गाय है, बकरी है, ऊँट है, इन पर ज़कात है, इनकी अपनी-अपनी तादाद है। 5 ऊँटों पर 1 बकरी जैसा कि वो फ़र्ज़ होती है, तो ज़कात देनी पड़ती है। ज़राअत के ऊपर भी ज़कात होती है, फलों की ज़कात होती है, उनकी फ़सल होती है, उनको उशर कहा जाता है और इसी तरह जो जानवरों की ज़कात होती है, उनका भी यही हिसाब होता है। अब निसाब का 40वाँ हिस्सा हमने जो है ना वो निकालना होता है। अगर मिसाल के तौर पर किसी के पास चाँदी 52.5 तोले मौजूद है या उसकी मालियत मौजूद है या 52.5 तोले चाँदी का, आई थिंक सो आज के रेट के मुताबिक आप कर लीजिएगा, तोले का रेट क्या है पाकिस्तान में आज के दिन। यानी जिस दिन आपने ज़कात निकालनी है ना, उस दिन आपने चाँदी का रेट मालूम कर लेना है। 52.5 तोले से 5 टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय रेट जो एक्चुअल होगा उसका होगा चांदी का। तो 52.5 तोले चांदी की उस दिन की जो मालियत होगी वो निकल आएगी। लेट्स सपोज़ हम कर लेते हैं जी 70,000, फ़र्ज़ कर लेते हैं। है नहीं, वैसे इससे ज़्यादा ही होगी। तो 70,000 हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब उस 70,000 के बराबर मेरे पास मेरी ट्रांसपोर्ट चलती है, शहर टू शहर चलती है या किसी और इंटरसिटी चलती है, उसका किराया आता है। मेरे मकानात हैं, क्वार्टर्स हैं, उनका किराया आता है। या मेरी जो इनकम है उसमें से बचत हो जाती है, या मेरे पास प्राइज़ बॉन्ड पड़े हुए हैं या लॉकर्स में मेरे पास ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो कि कीमती हैं, सोना-चांदी सेक्टर में बात कर रहा हूँ। या ऐसा कुछ और चीज़ें हैं, नकदी पड़ी हुई है घर में, या क्रिप्टो करेंसी वाला जो मामला है, वो भी उनकी भी चूँकि मालियत होती है, या डॉलर्स पड़े हुए हैं, किसी भी करेंसी का जो व्हाट्सएवर पड़ी हुई है, उस पर ज़कात होगी। क्योंकि वो अगर साढ़े 52 तोले चाँदी की मालियत को टच कर रहा है, वो पैसा, वो बचत, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। या कई ऐसे माल हैं, थोड़ा-सा सोना है, थोड़ी-सी चाँदी है, थोड़े से प्राइज़ बॉन्ड पड़े हुए हैं, थोड़ी-सी नकदी है, थोड़ा-सा कुछ और सामान पड़ा हुआ है, उन सबको मिलाकर 7.5 तोले सोने के बराबर नहीं करना, 52.5 तोले चांदी के बराबर करना है। 60-70 हज़ार लेट्स सपोज़ वो पहुँच जाती है उस मालिक को, उस बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो माल तो ज़्यादा ही बनता होगा, तो हमने भी देखना है कि अगर इस हद को छूता है, तो फिर वो फ़कीर नहीं है, ज़कात ले नहीं सकता, ज़कात देने वाला होगा। वो क्या करे, मालियत बना ले उसकी 52.5 तोले, कुछ चांदी थी, कुछ सोना था, इस तरह कुछ उसके पास नकदी थे, कुछ तिजारती प्लॉट थे, उन सबको मिलाए, जमा करे, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 बन गए, ठीक है? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख बन गया, उनको कैलकुलेटर में लिखे, कैलकुलेटर में लिख के 40 पर डिवाइडेड बाय 40 करें। जो आंसर आएगा वो चुप करके उतने पैसे अल्लाह के राह में दे दे, दावत इस्लामी को, दावत इस्लामी के मदारिस में दे दे। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा इदारा है जहाँ पर मुझे पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ऐसा ना हो कि मेरी ज़कात पता नहीं हुई है कि नहीं? पता नहीं मैंने ज़कात तो दे तो दी, पता नहीं यार वो डिज़र्विंग था या नहीं? पता नहीं मुस्तहिक तक पहुँची है या नहीं? क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, अल्लाह ने मुझे माल दिया, पड़ताल करनी, जाँच करनी मेरा फ़र्ज़ है। मैंने क्यों नहीं पड़ताल की, मैंने क्यों नहीं जाँच की, नाअहल को ज़कात दे दी। अब मैंने ज़कात निकाली और मैंने ट्रक पे लाइन लगवा दी, लो जी ये राशन है सबको बाँट दो। अब उसमें क्या मेरी ज़कात हुई या नहीं? नहीं हुई। वजह इसकी ये थी कि उसमें कुछ डिज़र्विंग थे, कुछ नॉन डिज़र्विंग थे। वो जिनको चली गई डिज़र्विंग वाले को उतनी तो हो गई, लेकिन जो नॉन डिज़र्विंग वाले थे, जो ट्रक की लाइन में लगे हुए थे लोग बेचारे, और मैंने एक तो लोगों को ज़लील भी किया, धूप में उनका जो है ना लाइन लगवा के ये कर दिया, और दूसरा मैंने पड़ताल भी नहीं की। जिन-जिन नाअहलों को ज़कात गई, उतनी मेरी ज़कात नहीं हुई। फिर अब ये रमज़ान आने वाला है ना, शबान का आखिरी महीना, शबान आखिरी महीना, तो इस रमज़ान के 1-2 दिन पहले बैंक से नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि आपके बैंक के में से इसमें अकाउंट में से ज़कात की कटौती हो जाएगी। करंट अकाउंट में से नहीं होती। सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट, इसी तरह आसान बचत अकाउंट या दूसरे-तीसरे जो अकाउंट है, जिसमें पैसे रखने पर प्रॉफ़िट मिलता है, उन पर ज़कात की कटौती होती है। अब पहली बात तो ये है कि ये देखना है जो मैंने माल रखवाया था, वो उतना ही है? उतना तो नहीं रहता, वो तो बढ़ता है। अब बढ़ते हुए माल पर
وہ تو حرام ہے، حرام پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ حلال مال پر ہوگی، جتنا آپ کا مال تھا، جتنا آپ نے رکھوایا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ بینک لے لے گا تو پھر بینک شرعی طور پر اس کو وصول نہیں کرتا، اس کو آگے خرچ نہیں کرتا، اس لیے بینک کو دی ہوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کسی ہاسپٹل کو دی ہوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کسی انجمن کو دی ہوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو جیسے شریعت کے طور پر اس کو سارے معاملات طے کرنے ہوتے ہیں، وہ کرے گا تو پھر اس کو دی ہوئی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو اس لیے بی اویئر، اپنے آپ کو منتبہ کیجئے، جگائیے ذرا، اور جہاں پر اہل ہیں وہاں پر زکوٰۃ اپنے کو خرچ کرنے کی مدنی التجا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو استعمالی زیورات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جہیز ہے اور زکوٰۃ۔ جہیز میں جو معاملات ہیں نا جی، والدہ نے جہیز بنایا لیکن ابھی بیٹے کی ملکیت نہیں کیا، وہ وہیں پر پڑا ہوا ہے، اس کو سال گزر گیا اور وہ اضافی سامان ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کرائے پر دی گئی یا لی گئی چیزوں پر زکوٰۃ بھی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان پر نہیں ہوتی، اس مکان پر نہیں ہوتی، یا اس بس ہے، میری چلتی ہے لاہور سے قصور تک، تو اس بس پر نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو کرایہ آتا ہے نا مجھے، سال کے جو بچت ہوتی ہے، وہ بچ گیا کرایہ، پڑا ہے، سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ۔ بینک سے زکوٰۃ کی کٹوتی کا میں نے عرض کر دیا۔ پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ، پروویڈنٹ فنڈ محل نظر ہے، اس پر جناب وہ چونکہ یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس سے جو بھی فنڈ ملتا ہے وہ اضافی ہوتا ہے، اور وہ جب جائز نہیں تو اس غیر حرام مال پر زکوٰۃ تو نہیں ہوتی۔ کمیٹی ڈالی ہے، کمیٹی پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ، اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں، جو عورت کا مہر ہے، بینک میں جمع کروائی گئی رقم ہے، دی جانے والی ادھار زکوٰۃ تو ہوتی ہے۔ اس طرح بینک میں جو رقم جمع کرو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور عورت کا مہر، اس پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف آپ کے سامنے ہیں، فقیر، مسکین، عامل، اور قرض دار ہے اگر بیچارہ، یا مسافر ہے، یا اللہ کے راہ میں فقیر ہے، مدارس ہیں، جامعات ہیں، ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ جتنا میں کور کر سکا میں نے کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے ٹاپک بہت لمبے ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کو ایک اوور